السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ جی بچوں، آج ہم نے باب نمبر 2 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کا سوال نمبر 1 اور 2 کرنا ہے، اور یہ میں پہلے بھی آپ کو کروا چکی ہوں، لیکن اب آپ کو دوبارہ ریویژن میں کروا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، کیونکہ بچوں جو سننے سے بھی جو باتیں یاد رہ جاتی ہیں وہ بھی آپ کے بڑے کام آتی ہیں، تو آپ لوگوں نے یہ یاد کر کے پھر لکھنے کی پریکٹس ضرور کرنی ہے۔ جی بچوں، تو سوال نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ جی جواب میں اس میں سب سے پہلے ہیڈنگ دیں محبت کا مفہوم۔ محبت ایک قلبی میلان کا نام ہے، قلبی یعنی دلی رجحان، دلی جھکاؤ۔ محبت ایک قلبی میلان کا نام ہے جس کی وجہ سے ہم دوسروں میں کشش محسوس کرتے ہیں، اور پھر محبت کرنے والے کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ پھر ہیڈنگ دیں اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دنیا کی سب محبتوں سے فائق ہے، یعنی برتر ہے، اسے امتیاز حاصل ہے، نمایاں ہے، یعنی اس کو برتری حاصل ہے۔ اللہ اور رسول کی محبت دنیاوی جتنی بھی محبتیں اپنے والدین، بہن بھائیوں یا کسی اور سے بھی، تو ان سب سے زیادہ محبت جو ہے جس کو برتری حاصل ہے وہ اللہ اور رسول کی محبت ہے۔ اس محبت کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے تم میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے بعد اس کے احکامات کو تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمعی یعنی پورا دل لگا کر ان پر عمل کیا جائے، پوری توجہ سے، یکسوئی سے۔ توحید باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ جب انسان اس کائنات اور اس کے مظاہر پر غور کرتا ہے، مظاہر یعنی جو کچھ بھی ظاہر ہو رہا ہے کائنات میں، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، تو اس کی عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا اور اس کو قوت عطا کرنے والا ضرور کوئی موجود ہے۔ اس طرح وہ خالق کائنات کے وجود اور اس توحید کا قائل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور کہ اللہ تعالیٰ ہے، موجود ہے، اور اس کی توحید یعنی کہ اس کے وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا قائل ہو جاتا ہے، یہی مان جاتا ہے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار، کائنات کے ربط و ضبط کو دیکھتا ہے، یعنی جو بھی روابط ہے، رابطہ ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ، یعنی کائنات میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان میں جو آپس میں ربط ہے اور جو ضابطہ ہے، یعنی سورج وقت پر نکلتا اور غروب ہوتا ہے، موسم اپنے وقت پر آتے ہیں، پھل اپنے وقت پر پکتے ہیں، تو یہ سارا ربط و ضبط دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا قائل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو مان جاتا ہے۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کرے اور اپنے ہر اعضاء سے اس کا اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو اپنے رب کی اطاعت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ عبادت اور بندگی کا تقاضا، عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا اسی کا حکم مانو، آنکھیں اس نے دی ہیں تو اسی کی رضا کے مطابق دیکھو، کان اس نے عطا کیے ہیں تو اسی کے فرامین سنو، یعنی اس کے فرمودات، جو کچھ اس کے ارشادات ہیں وہ سنو۔ عقل اسی نے دی ہے تو ہر لمحہ اسی کی قدرت، طاقت اور ذات پر غور و فکر کرو۔ محبت الہی کا تقاضا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ عام مشاہدے کی بات ہے، یعنی عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم کسی کے معمولی سے حسن سلوک کی وجہ سے تمام عمر اس کے احسان مند رہتے ہیں، تو جو ہمیں زندگی بخشتا ہے اس کی احسان مندی کے لیے پوری زندگی بھی ناکافی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے احکامات پر عمل کریں اور اس کے احسانات کا شکر ادا کریں۔ محبت اور عبادت، ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم محبت نہ کریں، یعنی اللہ اور رسول کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جس عمل کے پیچھے، کیونکہ
جس عمل کے پیچھے محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے. یعنی ایسا عمل جس میں محبت شامل نہیں ہے، یعنی جس میں جو کام آپ محبت سے نہیں کر رہے تو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے. محبت کے بغیر عبادت اور اطاعت ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے؟ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ نیکی کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کن لوگوں کو ملتی ہے. نمبر 1 اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. نمبر 2 اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. نمبر 3 اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. نمبر 4 اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. نمبر 5 اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. نمبر 6 اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جی یہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے یہ ہم نے اچھی طرح ایکسپلین کر دیا کہ محبت کا مفہوم کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کیا ہوتی ہے اور کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے. یہ ساری ہیڈنگز جو ہے نا یہ پراپر اسی طرح آپ نے یاد کرنی ہے. پہلے ہیڈنگز یاد کر کے ان کو لکھ کر ان کی پریکٹس کریں، پھر ان کے ہیڈنگز کے جو بیانات ہیں، ارشادات ہیں، فرمودات ہیں، وہ سارے احادیث جو بھی شامل ہیں وہ اچھی طرح یاد کریں. اب ہم کرتے ہیں سوال نمبر 2. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مبنی سوال ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی بچوں جواب کا آغاز کرتے ہیں. محبت و اطاعت لازم و ملزوم ہے، یعنی محبت اور اطاعت دونوں ہونا ضروری ہے. اگر محبت ہے تو اطاعت بھی ہوگی، اور اگر اطاعت ہو رہی ہے تو محبت ضرور ہوگی، یعنی دونوں لازم و ملزوم ہیں. بغیر محبت کے اطاعت نہیں ہوتی، اور اطاعت کے بغیر محبت کا دعویٰ فضول ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ عملی زندگی میں قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا محور بنائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے. قرآن نے اس محبت کا ذکر یوں کیا ہے: پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. یعنی کوئی بھی مسلمان جو ہے اس کو اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کا کہا گیا ہے، کیونکہ پیغمبر کا حکم جو ہے وہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. سورہ احزاب کی یہ آیت ہے. ایمان کی شرط اول. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے نبی ان سے کہہ دیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، پس اگر منہ موڑیں گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. بچوں کافر کس کو کہا جاتا ہے؟ کافر اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے. تو جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی نہیں ہم کر رہے تو پھر ظاہر ہے پھر ہمارا طور طریقہ کافرانہ ہے. معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے لیے ضروری ہے. اللہ کی مرضی معلوم کرنے کا ذریعہ، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وحی جو ہوتی تھی وہ نبیوں کے پاس آتی تھی، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کرنے کا واحد ذریعہ یہ نبی ہی ہیں، پیغمبر ہی ہیں. اللہ نے انسان کی فطرت میں نیکی اور بدی کا شعور رکھا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے، اس کی عادت میں، اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی یہ عادت اس کو دے دی گئی ہے، اس کی فطرت میں یہ بات شامل کر دی گئی ہے کہ اسے نیکی اور بدی کا شعور ہے، یعنی سمجھ ہے. اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ نیکی کی راہ تلاش کرے یا بدی کے راستے پر چلے. ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے جذبات ہمیشہ اللہ کی مرضی کے تابع رکھے، یعنی اس کے جذبات جو ہیں ان پر بھی اللہ کی مرضی چلنی چاہیے. وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی جذبہ اپنے اندر پیدا نہ ہونے دے. لیکن اللہ کی مرضی کیا ہے اور اس کو معلوم کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کرنے کا واحد ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو کچھ کہا اس کی عملی تفسیر یعنی عملی شکل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ حسنہ پیش کیا. تو یہاں پر ہے کہ عملی تفسیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روح گردانی نہ کرو. روح گردانی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے بچنا، ہیلے بہانے کرنا. تو اللہ اور رسول کے احکامات
کو ہو بہو جس طرح وہ حکم دیں وہ ماننے کا حکم ہے، ورنہ اور نہ اس سے بچیں اور نہ اس میں کوئی رد و بدل کریں، تو روح گردانی ان سب معنی میں آ جاتا ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روح گردانی نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی اطاعت پر زور دیتے ہوئے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جی بچوں، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ کیسے بنتی ہے، چلیں پڑھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ بخشش کا وسیلہ کس طرح بنتی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بخشش کا وسیلہ کس طرح بنتی ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اور پیروی اختیار کریں اور توبہ کر لیں تو آپ بھی ان کے لیے توبہ اور مغفرت کی دعا کریں تو اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ احکام الہی پر عمل کرنے کا ذریعہ، ہم اللہ کے احکامات پر اسی صورت میں عمل کر سکتے ہیں جب ہم ان احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں پرکھیں، کیونکہ قرآن پاک میں انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت کو قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے جنوں انس، بچوں یہ درست کر لیں، یہ لفظ ہے جنوں انس، یا اس کو کر لیں جنوں انسانوں کو، اور یا جنوں انس۔ انس الف نون سین، جنوں انس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اور یہاں پر آپ اس کا یہ ترجمہ جو ہے اس کو سادہ کر کے درست کر کے یعنی سیدھی لائن میں آسان لفظوں میں اس طرح لکھ سکتے ہیں، اور ہم نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے، لیکن اس کو ادا کرنے کا طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، خواہش نفسانی سے بالاتر۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا، یعنی راستے کا چراغ، نور، اور اس کی وجہ سے یہ بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خواہش نفسانی سے پاک تھی، یعنی جو نفس میں خواہشیں ہماری پیدا ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان خواہشات سے پاک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا تھا، یعنی وہ اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے مطابق نہیں کچھ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں حکم دیا ہوتا تھا صرف وہی بتاتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارا صاحب نہ راہ حق سے بھٹکا نہ غلط راستے پر چلا، وہ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں نہیں کرتا بلکہ وہ وحی ہوتی ہیں، یعنی جو وحی کی جاتی ہے اور جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ گمراہی سے بچنے کا ذریعہ، امت مسلمہ کو گمراہی سے بچانے اور اللہ کی راہ پر چلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا پس وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک کتاب اللہ یعنی قرآن پاک، اور دوسری میری سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حرف آخر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیں اس میں کوئی رد و بدل اور کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تنازعات یعنی جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان لیں، اور پھر جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس پر تنگ دل نہ ہوں۔ جی بچوں، یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے قرآن پاک میں سورہ احزاب میں کہ یہ اللہ تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دے دیں اس کو
جو فیصلہ کر دیں، جو حکم دے دیں، تو وہ بالکل بغیر کسی حیل و حجت کے، کسی بہانے کے ہمیں وہ ماننا ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا، ہم مسلمان ہی نہیں کہلا سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گھر گھر پہنچائیں تاکہ دین اسلام تمام مذاہب پر غالب آ جائے۔ جی بچوں، یہ سوال اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے، تو یہ میں نے کمپلیٹ کروا دیا۔ اب آپ نے اس کی ہیڈنگز کے ساتھ اور اس کے ارشادات جو ہیں بچوں، جو قرآن پاک کے ارشادات ہوتے ہیں اور جو احادیث کے ارشادات ہوتے ہیں جو انورٹڈ کاماز میں دیے ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی بھی آپ نے بدل کر نہیں لکھنا، یعنی ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی کہ آپ اپنی مرضی سے اس کی ورڈنگ چینج کر دیں۔ ان کو ایز اٹ از یاد کریں اور ان کو پھر آپ نے اس میں لکھنا ہوتا ہے انورٹڈ کاماز میں۔ اگر آپ ان کو اپنی مرضی سے چینج کر دیتے ہو تو پھر ان میں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس کا مفہوم بھی چینج ہو سکتا ہے، تو اس لیے چینج نہ کریں اور انہی ورڈنگ میں یاد کریں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، لکھ کر ضرور پریکٹس کیجئے گا، یاد اچھی طرح کیجئے گا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہیڈنگز پہلے یاد کر کے لکھ کر ان کی پریکٹس کریں، پھر اس کے بعد دوبارہ پریکٹس کرنی ہے لکھ کر پورا کوسچن کا آنسر۔ اوکے اسٹوڈنٹس، گڈ لک، اللہ حافظ۔